یہ بھی میرے آقا نے فرمایا کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے، ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے، وہ آ کے اس سے سوال کرتے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا کرم ہے حضور کا کہ آپ نے وہ سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے۔ اب پھر بھی بندہ فیل ہو جائے تو بدقسمتی ہے۔ کسی لڑکے کو امتحان میں آپ سوال بھی بتا دیں، جوابات بھی اس کو سمجھا دیں، پھر بھی وہ فیل ہو جائے تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ جو سوال جواب ہیں، پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ من ربک، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ من اللہ، اللہ اس میں جلالہ ہے، وہ صفت رب کا ذکر کیا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پالا ہے، جس نے تمہاری تربیت کی، اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ من ربک۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور حضور نے جواب بھی بتلا دیے کہ مومن جو ہوگا جب اس سے کہیں گے کہ من ربک، تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے۔ وہ پوچھیں گے ما دینوں کا، وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھیں گے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں کیا؟ وہ کہے گا محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کو فرشتے کہیں گے کہ نم کا نومت العروس، اب تم آرام کرو، مزے کرو۔ اور قبر سے ہی اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی اور جنت اس کو دکھلائی جائے گی، اور جہنم کی طرف کھڑکی کھول کے جہنم بھی دکھلائیں گے کہ دیکھو یہ جہنم ہے، اگر تم مومن نہ ہوتے تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ اب چونکہ تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ نے تمہارا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب کافر سے سوال ہوگا کہ من ربک، وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں میرا رب کون ہے۔ کیوں؟ جس آدمی نے سینکڑوں مقاموں پر سجدے کیے ہوں، اس کو کیا پتہ کہ رب کون ہے؟ اس کے لیے تو ہر جگہ رب ہے نا جی۔ کوئی بیٹے دینے والا ہے اور کوئی جناب رزق دینے والا ہے۔ اسی لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے قید میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہا تھا کہ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، بہت سارے رب ہوں، یہ بہتر ہے یا ایک؟ ام اللہ الواحد القہار، یہ ہے پیغمبر کی شان۔ جیل ہے، تبلیغ جاری ہے، دعوت جاری ہے۔ وہ ہر حال میں اپنی دعوت سے غفلت نہیں فرماتے۔ تو اس لیے اب وہ کہے گا کہ جب کہیں گے من ربو کا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا، مجھے پتہ نہیں۔ ما دینوں کا، بھائی دین تیرا کیا ہے، کم از کم یہ تو بتاؤ۔ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، پتہ نہیں۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں کون ہے، کیا عقیدہ ہے۔ تو اب اللہ کے فرشتے اس کو قبر میں ہی عذاب دینا شروع کر دیں گے۔ اور اسی طرح بعض قبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بچھو مسلط کر دیں گے، سانپ مسلط کر دیں گے، اور ملائکہ ان کو گرز ماریں گے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ کسی پہاڑ کو مارے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک دن میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر کھڑے تھے، جب دفن کر لیا مردے کو تو آپ نے فرمایا فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ الآن یسأل، ابھی سوال جواب ہوگا، دعا کرو کہ اللہم ثبت ہو، یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا، صحیح جواب دے سکے۔ تو یاد رکھو قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا سنت ہے جو ہمارے لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے جس کو ہم تین دفعہ مانگتے ہیں۔ بدعت پہ اصرار ہے اور سنت سے انکار ہے۔ اور اسی طرح یہ جو عقیدے پھیلائے گئے ہیں کہ جی حاضہ قریب کے لیے ہوتا ہے،
اور پوچھا جائے گا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، مانا حضور پاک ہر قبر میں موجود ہوں گے۔ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ حضور ہر قبر میں آتے ہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے، نعوذ باللہ۔ کافروں کی قبر میں بھی آتے ہیں، یہودیوں کی قبر میں بھی آتے ہیں، سکھوں کی قبر میں بھی آتے ہیں، اور پھر جب حضور آ جائیں پھر وہاں عذاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کہانی بنائی کہ ھذا للقریب وذالک للبعید وذاک للمتوسط ہے، کہ ھذا ہوتا ہے کہ ھذا الرجل اگر قریب ہو، اگر کہیں گے وہ دور، ذالک الرجل وہ دور ہے، ذا کا مطلب تو کہتے ہیں چونکہ ھذا ہے تو مانا حضور قریب ہے۔ تو یہ ایک نحوی باتوں سے استدلال کرنے والی بات ہے جو حقیقت نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آدمی کے علم میں یقینی ہو وہاں بھی ھذا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب آپ راستے میں ہیں، جنگل میں ہیں، یہ آیت پڑھیں تو قرآن موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب ذالک تو بعید کے لیے ہوتا ہے، کتاب تو موجود ہے، تو مانا ہے عظیم الشان اگر چیز ہو تو وہاں بھی ذالک کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے۔